بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین قوم تھی، ناپسندیدہ قوم کیسے بنی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ نبی ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یعقوب ہوگا، اور وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں، اور یہودیوں کے ملک کا نام اسرائیل ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالود کو اللہ رب العزت کی نصرت سے گلیل کا پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء گزرے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ تمہاری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تمہارے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی بمشکل 2 دن کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی، حکمت دی اور بے شمار معجزات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر اور حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت سے فرائض ادا کرنا شروع کیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حامی جو نصارہ کہلوانے لگے، جو بعد میں اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، جو آپ پر الزامات لگانے لگا۔ روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے کر آئے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی، اور ان کی نسبت عیسائیوں نے کم کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔
اللہ نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا اور فرعون سے نجات حاصل کر لی تو کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز تک کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں نے توبہ کی۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہوگا۔ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا۔ قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر میں بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ قیامت کے روز بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من یہ ایک گوند کی قسم کا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا۔ اس سے پیاس بھی بجھ جاتی۔ جبکہ سلوہ یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے زیادہ بڑا تھا۔ سرخی مائل ایک ہوا چلتی، ہوا چلنے سے تمام پرندے ان کے گھروں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے۔ بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا نیچے اترتا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگا۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت کوشش کی اور جدوجہد کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون سے آزادی حاصل ہونے، ان پر تورات ایسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے، من و سلوہ حاصل کرنے، ایسے کئی بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی، مسلسل ان کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام قوانین شکن بنی اسرائیلیوں پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی انہی عادات و طوار کے نتیجے میں بنی اسرائیل حکومت سے ہمیشہ کے لیے محرومی میں مبتلا ہوئے، حکومت سے بالکل محروم ہو گئے۔ معاشی ناانصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی۔ محتاجی یہ تھی کہ اول تو یہود میں مال کی قلت تھی، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو وہ اصل حکمرانوں کے ڈر سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے تھے۔ شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اس لیے کہ مالدار ہو کر بھی محتاج رہے۔ ناظرین، کوئی قوم اعلیٰ علم حاصل کر لینے کے باوجود اس پر پورے طور پر عمل نہ کرے تو وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صدارت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی پوری طور پر پاسداری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ یہودی جو آج خود کو ترقی یافتہ قوم تصور کرتے ہیں، در حقیقت خدا کی ناپسندیدہ قوم اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا گیا ہے۔